نزلنا علی عبدنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم نے نہیں دیا ہے اس کو، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش کرو کہ جو ہمیں عاجز کر دکھائے۔ میں نے اس کے معنی بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہم عموماً اس کے معنی یہ لے لیتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، یہ آیتیں ایسی معجزہ ہیں کہ تم زندگی بھر ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکتے، یعنی ایک آیت بھی تم لکھ کر نہیں لا سکتے۔ اور یقیناً یہ فیکٹ بھی ہے، 1400-1500 سال ہو گئے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی لکھ کر نہیں لایا ہے، نہیں لایا ہوگا۔ مگر ذرا پہلے یہ طے کر لیجئے کہ معجزے کے معنی آپ کیا لیتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معجزے کے معنی ہم لیتے ہیں میریکل، کوئی چیز انہونی ہو جائے، کوئی چیز ما فوق البشر ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تو یہ اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دو تو ہم ابھی مان جاتے۔ اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول کہتے کہ یہ چیز ہے تو صحیح، اور تمہیں کیا دکھایا ہے؟ معجزہ دکھانے کو تو کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ قریش نے کہا معجزہ دکھاؤ، ہم مان لیتے۔ ابھی دکھاؤ، اتر رہا ہے آپ کا جبرائیل اور لے کر آ رہا ہے سامنے، کتاب الواح میں ہو ہمارے سامنے اترتی دکھائی دے، ہم مان لیتے۔ کوئی سونے کا پہاڑ اتار دے یہاں بنا دے، ہم مان لیتے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان نہیں کر سکتا ویسی آپ کرتے ہم مان لیتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے رسول انسانوں میں بھیجا یا فرشتوں میں بھیجا؟ اگر فرشتوں میں رسول بھیجا ہوتا تو ایسے کام ضرور کرتا، انسانوں میں رسول بھیجا ہے تو انسانوں کی طرح کا رسول ہے۔ تو جواب ان لوگوں نے کہا ابشر یہدوننا، تو ہماری طرح کا انسان ہے تو ہمیں سمجھانے سکھانے آیا۔ فکفروا وتولوا، تو بس انہوں نے کفر کیا اور کہا یہ تو کچھ چیزیں دیگر معلوم ہوتی ہے تو سب ہمیں بھی معلوم ہے، ہمیں بھی آتا ہے۔ وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید، تو استغنا کیا انہوں نے کہ ہمیں تو سب معلوم ہی ہے، کیا بتانا ہے۔ معجزہ اس کو نہیں کہتے کہ کوئی چیز اوپر سے ایسی ہو جائے کہ جو ما فوق البشر ہو یا ما فوق الہستی ہو۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو عاجز کرے۔ قرآن کی ایک آیت بنا لاؤ یا 10 آیت بنا لاؤ کہ معنی یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز لکھ کر لیا، ایسے تو 100 لوگ تھے کہ جو لکھ مارتے وہاں پر۔ فصاحت و بلاغت عربوں کے اندر تھی، ایسے ایسے اشعار لکھے جاتے تھے کہ خانہ کعبہ پر لکھا جاتا، 1 سال تک سجدہ کرتے، جب نیا شعر لکھا جاتا تو وہ شعر ہٹتا، جب سجدہ اس کو ختم ہوتا۔ فصاحت و بلاغت تو ختم تھی، اور پھر اس میں کچھ شاعری تو کچھ کوئی بھی کر دے بھائی، کہ 4 عربی کے لفظ ملا کر ایک بنا کے میں بھی بنا لایا ہوں، تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ نہیں تھا۔ فرمایا ایسی چیز بناؤ کہ تم چیلنج کرو تو وہ دوسرے کو عاجز کر دے، اس میں ایسی برہان ہو، ایسی یقین دہانی ہو کہ ایسا جادو ہو کہ جو سچ چل سکتا ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ کا کلام آتا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، جب سر چڑھ کر بولتا تو ان کے ماننے والوں کے جو خلاف ہوتے وہ کہتے ھذا سحر مبین، یہ تو ایسا جادو ہے جو سر چڑھ گیا۔ وہ آیات لکھنا مسئلہ نہیں تھا، ان سے عاجز کر دینا مقصد تھا۔ جب ہم میریکل سمجھ کر بیٹھ گئے تو پھر اب ہم ہر شخص میں کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے اندر کچھ معجزات ہونے چاہیے۔ معجزہ نظر آئے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو دیکھا کہ اس قرآن میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معجزہ ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے سیڑھی لگاؤ اور لے آؤ کوئی معجزہ، سرنگ کھودو اور نکال لاؤ کوئی چیز۔ اگر تمہیں کوئی چیز عاجز کرنے والی ہم نے دی ہے تو بس وہ قرآن دیا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان سے بھی کہو یا تم دلیل لاؤ یا میری دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں وہ تمہیں عاجز نہ کر دے، مت آؤ۔ یا ایھا الکافرون